کا پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ آنا جانا رکھے، چاہے کم وقت کے لیے آئے لیکن آئے ضرور، منقطع نہ ہو بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی لمبا وقت لائے، 3 دن سے لے کر 20 دن تک۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، ابھی زمانے میں چلہ بھی 20 دن کا ہے، رات الگ شمار کر لو، دن الگ شمار کر لو، کیونکہ مصروفیت کا زمانہ آ گیا۔ کم از کم 20 دن ہی لگا لو، ورنہ 40 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، آنا جانا رکھو۔ اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو۔ صحابہ اکرام کو جو ملا ہے وہ صحبت سے ملا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ، اس لیے صحابی کہلاتے ہیں۔ حالانکہ وہ عالم بھی تھے، مفتی تھے، مفسر، جتنے بھی دینی ٹائٹل ہیں، دینی القاب ہیں، صحابہ میں بطریق اتم پائے جاتے تھے۔ بڑے بڑے خطبہ بھی تھے ان میں، مقررین بھی بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن صحابی ہونا ان کا سب سے بڑا شرف ہے، صحبت یافتہ رسول اللہ۔ یہی تابی، یہی طبع تابی کا ہے۔ تابی وہ ہے جس نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہوتی، طبع تابی وہ ہے جس نے آگے تابی کی صحبت اٹھائی ہوتی۔ اس صحبت کی وجہ سے یہ 3 طبقات سب سے زیادہ معتبر ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا صحبت کا ہی طریقہ۔ دوسرا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد کی کتاب پڑھنا بمنزل صحبت کے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں 20 منٹ روزانہ، آدھا گھنٹہ، تو آپ سمجھیں اتنی دیر آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اللہ کی معیت میں ہوتا ہے، اور حدیث پڑھنے پڑھانے والا وسلم کی ایک طرح کی صحبت میں ہوتا ہے، یہ لکھا ہے سب۔ اور ان کا بیان سننا، یہ بھی اس کے قائم مقام صحبت کے۔ آج کا مشکل نہیں ہے، بیانات واٹس ایپ پر ہر جگہ پر میسر ہوتے ہیں۔ روزانہ کوشش کرے 15 سے 20 منٹ وقت نکال کر مرشد کی کتاب پڑھے یا ان کے بیان کو سنے، یہ روزانہ کی بنیاد پر صحبت ہے، اور آنا جانا بھی رکھے۔ دوسرا کام ذکر کی پابندی ہے۔ ذکر کی کا جو ناغہ ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، پھر وہ اخذ فیض کی صلاحیت نہیں رہتی اس میں، لہذا ذکر کی بہت پابندی کرے، تھوڑا سا ہی کر لے لیکن ناغہ نہ ہونے دے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ذکر تھوڑا ہے، ہمارے مرشد فرماتے تھے ہمارے یہاں پرہیز زیادہ کرایا جاتا ہے، خوراک کم کھلائی جاتی ہے، یعنی گناہ سے بچے، بس یہ ہمارے یہاں پرہیز ہے۔ لہٰذا 4 تسبیحات روزانہ کرنی ہوتی ہیں، اور ذکر سے پہلے یہ نیت کرنی ہوتی ہے تو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور پھر ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ۔ ضربے لگانے زمانے میں منع ہے، پہلے زمانے میں ضربے لگا، لیکن اب ضربے نہیں لگاتے، اب عام انداز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھ لو، درمیان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا پڑھ لو، اور ایک تسبیح لفظ اللہ کی، اللہ جل جلالہ پہلے اللہ پر کہے، پھر اللہ اللہ۔ ایک تسبیح استغفار اور ایک درود شریف، پہلے استغفار پھر درود شریف۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو ہمارے مرشد جو ہے، جب ہم بھی طالب علم تھے بن نوری ٹاؤن میں، جب حضرت سے تعلق ہوا تھا، ہمیں فرماتے تھے بھائی طالب علموں کے لیے کنسیشن ہے، 10 بار فجر اور عصر کے بعد یہ کر لیا کریں، 10 بار کلمہ طیبہ، 10 بار اللہ اللہ، 10 استغفار درود شریف، 10 بار عصر کے بعد۔ 10 پر 10 ملتا ہے تو 100 کی تسبیح، بلکہ 200 ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا ایک دفعہ مدینہ شریف حاضری ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک مہاجر ہیں فی سبیل اللہ، ایک عالم، ان کو ہدیہ دینا ہے تو سب پیسے جمع کراؤ۔ تو مرید متعلقین تھے، تو میرے حضرت کتنے دیں؟ میں 100 ریال دے دوں۔ پھر حضرت فرمایا کہ بھائی علماء کلام مستثنیٰ ہے، ہم 2 حضرت کے ساتھ عالم تھے، کہ یہ مستثنیٰ ہے۔ میں نے فوراً 10 ریال نکال کر دے دیے، میں دیکھو مولانا نے اپنے 100 پورے کر لیے، 10 پر 10 طلبہ کے لیے کنسیشن۔ ہم اس زمانے میں 10 بار کرتے تھے، اس میں عجیب و غریب انبارات ہوتے تھے، یہ تھوڑا کو تھوڑا نہ سمجھے، اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔
اور تلاوت قرآن روزانہ کرے، تھوڑی سی ہو اس کی پابندی کرے، 2 آیت پڑھ لے۔ فجر مغرب کے بعد 3 معمولات ہیں جس پرچے میں لکھے ہیں، یہ تینوں قل ہیں جو صبح شام 3 بار پڑھنے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 7 بار صبح، 7 بار شام۔ سورہ حشر کی آیت 1 بار صبح 1 بار شام۔ اور تیسرا کام جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ ایک آدمی مرغے چرغے کھاتا ہو اور اس کے ساتھ زہر چاٹتا ہو تو کبھی صحت مند نہیں ہوگا۔ اگر سادہ خوراک بھی دال روٹی کھائے لیکن زہر نہ چاٹے تو صحت مند ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے تھوڑے تھوڑے اعمال ہی ہمیں خدا تک پہنچا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں۔ اور گناہوں میں سب سے زیادہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے اس سے اوپر انجام ہوتے ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، پھر دل کا معاملہ ہے۔ اس لیے 3 گناہوں کی خاص طور پر توبہ کرائی جاتی ہے، بد نگاہی کی، بدگمانی کی اور غیبت کی، کیونکہ اس میں بدگمانی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، غیبت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور بد نگاہی کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے۔ اس لیے 3 حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ 3 گناہ سب سے زیادہ ہیں، عوام میں بھی ہیں، خواص میں بھی ہیں۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے بچنے کا پورا مجاہدہ کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، اور خصوصاً مرشد سے اور نیک لوگوں سے کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی ہے کہ آپ اپنے علم پر بڑوں کو تولتے ہیں، تو آپ کو کیا معلومات ہے؟ ہمیں تو اپنے بارے میں پتہ نہیں، آپ کی پیٹھ پر کیا ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہاں کبھی کبھی کبا پیٹھ کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، دوسرے کہتے ہیں آپ کی پیٹھ پر تو پیٹھ لگی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پیچھے کپڑے پر کوئی نجاس لگی ہوئی، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو آدمی کا تو یہ حال ہے، ہم کسی دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ غیبت تباہ و برباد کر دیتی ہے آدمی کو، یا جنہوں نے نیک لوگوں کے ساتھ غیبتیں کی برباد ہو گئے۔ حضرت تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، مرتد ہو کر مرے ایسے لوگ، یاد رکھو، مرتد ہو کر۔ اس لیے بدگمانی دل کا گناہ ہے، اور بدگمانی پر پکڑ بھی ہو، قیامت کے دن پوچھیں گے بھی کیوں بدگمانی کی، دلیل کیا ہے؟ نیک گمان کرو گے تو ثواب ملے گا، چاہے وہ آپ کا گمان غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیک گمان پر پھر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بلا تحقیق نیک گمان پر اجر ملتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے بدگمانی کریں، اور مرشد کے مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ہم نے نہ کوئی مجاہدے کیا نہ کچھ کیا، بس طالب علمی گزاری، پھر آ کر پڑھنے لگ گئے، آج جو کچھ بھی حضرت کی جوتیوں کے صدقے دین کی خدمت ہو رہی ہے، ان میں ایک چیز ہے کہ الحمدللہ اتنے طویل عرصے میں 32 سال تو حضرت کی زندگی میں تعلق رہا، اور اب بعد میں کبھی بھی قلب میں کسی حاشیہ خیال میں بھی بدگمانی کبھی شیخ کی نہیں آتی، کبھی کسی سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں، مجھے بدگمانی نہیں ہوتی۔ کوئی جہاز پر بھی اگر کوئی جہاز بھی ہیلی کاپٹر بھی اپنا کوئی عالم لے لے، بزرگ لے لے، تو کبھی بدگمانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے سامنے صحابہ کے حالات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، پھر عراق کے گورنر بنے بیٹھے ہیں، اب کیسے بدگمانی کرے گا بتاؤ؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو جناب انہوں نے مزے کیے ہیں، یہ وہ ہے بھئی، آپ یہ زندگی دیکھو وہ زندگی دیکھو۔ اس لیے ہمارے شیخ نے ایک بات شروع سے میں سمجھائی کہ کبھی بھی بزرگوں کے ان ایام کو نہ دیکھو جب پوری دنیا ان کی خدمت میں ہے، اس وقت دیکھو جب وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، وہ دیکھو، اس کی اتباع کرو۔ اے صحابہ کرام رسول اللہ خدمت میں کیسے مجاہدے کی، اور بعد میں قیصر و کسریٰ کے تاج بھی ان کے قدموں کے نیچے تھے، بھائی بات سنو۔ اور غیبت کرنا اور بد نگاہی، بد نظری کرنا، تو بہرحال گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ 3 کاموں کے بعد بیعت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو بزرگوں سے نور نبوت آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے گا، کیونکہ نور نبوت لینے کے لیے اصل میں بیعت ہے، کیونکہ علوم نبوت تو کتاب سے مل سکتے ہیں، لیکن نور نبوت کا وزن ورق نہیں اٹھا سکتا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، نور نبوت کا وزن سینے اٹھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے صحابہ منتقل کیا، اور وہاں سے قیامت تک چلتے جائیں گے۔ اس لیے بس یہ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے وہاں سے ان کو خط لکھا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ نور نبوت از سینہ درویشاں باید چیست،
کہ نور نبوت کو درویشوں کے سینے سے حاصل کرو. عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا انسان ہے, یہاں حدیث لانے والے پہلے انسانوں میں سے, جو یہاں پر حدیث بر صغیر میں لانے والے 2 انسان ہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے پہلے عبدالحق محدث دہلوی ہیں جن کی تفسیر حقانی ہے. لیکن والد نے نصیحت کی بخارا سے, بخاری تھے, خط لکھا کہ نور نبوت آسینہ درویشاں باید چیست. کہ نور نبوت جو نور ہوتا ہے اس کا یہ ورق نہیں اٹھا سکتا. اس لیے قرآن بنتا کب ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. پڑھنے کا نام قرآن ہے. جب ہم پڑھیں گے ہماری زبان سے نکلتا ہے, اب وہ انوارات کو لاتا ہے اور پھینکتا ہے. یہ نقوش ہیں جو اس کے اندر لکھے ہیں, یہ نقوش قرآن ہے. قرآن میں نا قرات, جب پڑھیں گے تو قرآن بنتا ہے. نقوش قرآن ہے, پڑھو گے تو قرآن ہے. جب ہم پڑھیں گے تب انوارات آئیں گے. کیوں؟ اب نور آئے گا. کیوں؟ ہمارا سینہ تحمل کر سکتا ہے, یہ اوراق نہیں کر سکتا, پہاڑ نہیں کر سکتا. فرمایا ہم نے تجلی کی, نور کی, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, قرآن نازل کر دیتے تو ریزہ ہو جاتا. تو یہ تب آتا ہے 3 کاموں کا اہتمام کرے. صحبت کا اہتمام کرے, آنا جانا رکھے, ذکر کی بندی کرے, گناہوں سے بچے. بہرحال یہ لے لو, پرچہ لے لو, نام بتاتے جاؤ. کیا نام آپ کا؟ محمد عابد. آپ کا؟ محمد الیاس. آپ کا؟ اللہ